لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا کہ تمہاری اس زندگی کے بعد پھر تم سے اس دن ہر ایک نعمت کے بارے ضرور 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 سوال کیا جائے گا۔ لتسألن لفظ ہے، لام بھی تاکید کا ہے، آگے نون بھی تاکید ثقیلہ کا ہے، جس کا معنی یعنی 3 مرتبہ یہ معنی بنتا ہے ضرور 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 اللہ تم سے پوچھے گا ہر ایک نعمت کے بارے اس دن، یعنی قیامت کے دن جو نعمتیں اس نے تمہیں عطا کی ہے نا، ہر ایک نعمت کے بارے تم سے ضرور سوال کرے گا۔ ممکن ہی نہیں کہ تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جس طرح چاہو استعمال کرتے رہو اور تم سے پوچھا ہی نہ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب اللہ کی نعمتیں کس قدر ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم ہرگز بھی شمار نہیں کر سکتے اس قدر اس نے تمہیں نعمتیں عطا کر رکھی ہے۔ میں نے اور آپ نے خاص طور پہ جن عطا کردہ نعمتوں کے متعلق جواب دینا ہے، وہ کون سی خاص طور پہ نعمتیں؟ خاص طور پر سب سے پہلے تو میری زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کی ہر سانس، پھر اعضاء جسمانی ہے، میرے ہاتھ ہیں، ہاتھوں کے ذریعے کیا کچھ کر رہا ہوں۔ اللہ نے ہاتھ عطا کیے ایسے لباس، ایسے سواری۔ اب میرے یہ ہاتھ میں اب ارادہ کرتا ہوں تو یہ حرکت کرتے ہیں، دراصل یہ بھی اللہ کے اذن سے ہی کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان ہاتھوں کو حکم دیا کہ تم اس بندے کا لباس ہو، سواری ہو، جو یہ بندہ ارادہ کرے، جو چاہے تم نے وہی کرنا ہے۔ اللہ کے اذن سے یہ میرے حکم کے پابند ہیں۔ رب تعالیٰ اس وقت حکم دے دے ان کو کہ تم اس کے غلام نہیں ہو اب، تو یہ میرے ہاتھ مفلوج ہو جائیں گے، ان پر فالج ٹوٹ پڑے گا، یہ ناکارہ ہو جائیں گے، میرے ارادے سے، میرے چاہنے سے یہ کچھ بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو رب تعالیٰ نے یہ ایک ہاتھ نعمت عطا کی، تو ایک فالج زدہ آدمی ہے، اس کے ہاتھ کام نہیں کرتے، تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت سے وہ محروم ہے، کیسا وہ محسوس ہوتا ہے؟ آپ خود سوچیں، تصور کریں۔ تو لہٰذا اس بارے پوچھا جائے گا، انسان بتا تجھے نعمت ہاتھ عطا کیے تھے، ان کو کہاں کہاں استعمال کیا تھا تو نے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ضرور 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 تم سے ہر ایک نعمت کے بارے اس دن پوچھا جائے گا۔ اللہ نے آنکھیں عطا کی ہے، عظیم ترین نعمت ہے۔ اب میں جس طرف چاہوں، جیسا چاہوں، جو چاہوں دیکھوں، یہ اللہ نے اذن دے رکھا ہے، حکم دے رکھا ہے میری آنکھوں کو، یہ اس بندے کی تم غلام ہو، اس کا لباس، اس کی سواری ہو، یہ جو چاہے، جس طرح چاہے، جیسا چاہے دیکھے، تم نے ان کے پابند ہی رہنا ہے۔ اللہ کے اذن سے یہ میری پابند ہے۔ اب میں چاہوں اس وقت قرآن کا درس دے رہا ہوں، رات کو میں موبائل کے ذریعے کیا کچھ دیکھتا رہوں، میری آنکھیں رکیں گی نہیں، اللہ کا اذن ہے نا، وہ پابند ہے میری اللہ کے اذن کی وجہ سے۔ اگر رب تعالیٰ نابینا کر دے ایک لمحے کے اندر، کیا بنے گا؟ کتنی بڑی نعمت ہے اب یہ۔ رب تعالیٰ پوچھے گا انسان بتا تجھے آنکھیں عطا کی، نور عطا کیا، کیا کچھ دیکھتا رہا تو، کس قدر دوسروں کی عزتوں کو تو تکتا رہا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر ایک نعمت کے بارے اس دن ضرور 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 پوچھا جائے گا۔ تو مجھے آنکھیں عطا کی اور پھر پابندیاں لگا دی، انسان یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا، اس طرح دیکھنا ہے، اس طرح نہیں دیکھنا، فلاں دیکھنا ہے، فلاں نہیں، اللہ نے پھر پابندی لگا دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر میں اللہ کی حدود کو کراس کر کے اپنی منمانی سے بہت کچھ دیکھتا رہوں تو پھر اس نے ضرور پوچھنا ہے، اور پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دنیا کے اندر وہ اس وقت چاہے تو نابینا کر دے تو کیا کر سکتے ہیں؟ اب نابینا انسان جس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ کیسا انسان ہے؟ آپ خود سوچیں کتنا بڑی یہ نعمت ہے آنکھیں۔ تو اس کے بارے ضرور پوچھا جائے گا۔ ہم اس وقت، میں اور آپ اپنی زندگی کا تصور کریں، ان آنکھوں کے ذریعے کیا کچھ کر چکے ہیں، کس قدر کیا کچھ غلط دیکھ چکے ہیں، تو کیا جواب دے پائیں گے؟ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تو اس لیے بار بار اللہ سمجھا رہا ہے، اے انسان ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
ضرور 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 تجھ سے ہر ایک نعمت کے بارے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس قدر خراب نہ کر۔ اس نے جو پابندیاں لگائی، جو اصول عطا کیے، اسی کے مطابق اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کر۔ رب تعالیٰ نے کان عطا کیے سماعت کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ بہرا انسان کیسا ہوتا ہے آپ خود سوچیں، یہ دنیا کی آوازیں، یہ سماعت ہم سے چھین لی جائے، بہرے ہو جائیں تو کیا بنے گا؟ کتنا بڑی نعمت ہے۔ اب اس کان کے ذریعے کیا کچھ سن جاتے ہیں میں اور آپ۔ اللہ کا فضل، اس وقت میں اور آپ درس قرآن ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے، سماعت کانوں کی کمال ہے۔ یہ اندر نور ایمان بڑھ رہا ہے، درس قرآن سننے سے، درس حدیث سننے سے دلوں پر لگے ہوئے زنگ مٹ رہے ہیں، دلوں کے اندر نور جگمگا رہا ہے۔ اصل مقصد یہ تھا ان سماعتوں کا، ان کانوں کے عطا کرنے کا۔ اب یہ کان اللہ نے مجھے ایز اے سواری، ایز اے لباس عطا کی، یہ میرے غلام ہے۔ میں ساری رات گانے سنتا رہوں، وہ کچھ نہیں کہتا۔ نہ یہ کان بند ہوں گے خود بخود اپنی من مانی سے کہ اللہ نے پابند کیا تجھے تو تو گانے سن رہا ہے، غلط چیزیں سن رہا ہے۔ یہ نہیں رکیں گے، یہ سنتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں الگ ہے کہ رب تعالیٰ اپنا عزم واپس لے لے، ان کانوں کو کہہ دے کہ سماعت بند کر دو اپنی، بہرے ہیں پھر کچھ سماعت نہیں ہوگی، کچھ سنائی نہیں دے گا۔ لیکن اللہ کے اذن سے میرے کان سماعت کے حوالے سے میرے پابند ہیں، میں جو چاہوں ان کو سناتا رہوں، یہ نہیں رکیں گے۔ لیکن ان سماعت کے متعلق ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ضرور 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 مجھ سے پوچھا جائے گا، انسان بتا تجھے سماعت کے لیے کان عطا کیے، کیا کچھ سنتا رہا تو؟ پابندی نہیں لی گئی تھی کہ فلاں 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 نہیں سننا اور یہ سننا ہے۔ سننے کے لیے کیا سرور میرے قرآن میں نہیں آیا تمہیں؟ سننے کے سماعت کے لیے کیا میرے محبوب کی حدیث میں سرور نہیں آتا تمہیں؟ کیا میوزک، کیا گانے، کیا غیر محرم کے ساتھ بات چیت اور ان کی آواز سماعت کیا کرتا رہا تو؟ پھر ضرور پوچھا جائے گا اس حوالے سے۔ اللہ نے زبان ایک نعمت عطا کی ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا میری اس زبان کو کہ یہ بندہ جو ارادہ کرے، جو بولے، وہی آواز تو نے نکالنی ہے۔ اب یہ اللہ کے اذن سے میری پابند ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو گالی دوں اور میری زبان رک جائے، نہیں رکے گی۔ میں موحد ہوں، مومن ہوں، مسلمان ہوں، میری زبان میرے اذن کی پابند ہے، اللہ کے حکم کے سے۔ اللہ نے انہیں حکم دے رکھا کہ یہ بندہ جو بھی بولے تو نے بولنا ہے، تو نے وہی کہنا ہے، اس کے ارادے کے مطابق ہی چلنا ہے۔ کبھی میری زبان نہیں رکے گی، میں گانے گاتا رہوں، میں گالی گلوچ دیتا رہوں، میں غیبت کرتا رہوں، میں چغلی کرتا رہوں، کچھ بھی کرتا رہوں، زبان نہیں رکے گی۔ اس لیے اللہ نے اپنے اذن سے اس کو میرا پابند کر رکھا ہے۔ رب تعالیٰ اسی وقت چاہے اپنا اذن واپس لے لے، میں گونگا ہوں، نہیں بول سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ خاص عطا کردہ نعمتیں، ٹھیک ہے نا؟ تو رب تعالیٰ پوچھے گا انسان بتا تو زبان کے ذریعے کیا کچھ بولتا رہا۔ ہمارے ہاں آج کل جوانوں کے اندر بے لغامی ہے، کیا بےہودہ گپ شپ ہوتی ہے، ماں بہن کی غلیظ گالی گپ شپ میں ہو رہا ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے نا؟ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ جوان طبقہ ایسا بے لغام، گپ شپ کے اندر ایسی غلیظ گالی، ہنس رہے ہوتے ہیں سن کے۔ رب تعالیٰ نے اس لیے یہ نعمت عطا کی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور 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 تم سے ہر ایک نعمت کے بارے پوچھا جائے گا۔ بندے بتا تجھے زبان عطا کی تھی، میں نے تو اس لیے عطا کی کہ میرے محبوب کی ثنا خوانی کرے، میرے قرآن کی تو تلاوت کرے، میری حمد و ثنا کرتا رہے، لیکن اس سے تو اس قدر کوسوں دور تھا کہ سالہ سال تیری زبان سے میری تعریف کا کوئی جملہ بھی نہ نکلا۔ اور باہر دوست احباب کے اندر اس وقت یہ نہیں کہ اب کئی مرتبہ ہوتا ہے، میری عادت ہے، میں اگر اس طرح کی بات سنوں جوانوں کے اندر میں روکتا ہوں، یار یہ فضول ہے۔ اب دیکھیں گپ کر رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، آپ پھر کہتے ہیں کہ سب اس وجہ سے وہ مزاح کے طور پہ شغل ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے شغل کے لیے ہمیں پیدا کیا کیا؟ رب نے یہ زبان مجھے مزاح کے لیے عطا کی ہے کیا؟ میں بھائی انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، مسجود ملائکہ ہوں، اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہوں، اس قدر گھٹیا ہو گیا میں یار؟ مزاح کے اندر، شغل کے اندر ہو رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ میرے بھائی، اپنی زندگی کو، اپنی ذات کو اشرف ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مزاح نہ بناؤ، اپنی زندگی کو مذاق نہ بناؤ خدا کے لیے۔ تو ہر ایک نعمت کے بارے، زبان کے بارے پوچھا جائے گا، انسان بتا تو کس طرح اس کو استعمال کرتا رہا، تمہیں کس لیے عطا کی تھی، اور پھر پابندیاں لگائی، تم نے ان پابندیوں کو توڑ کر تو کیا کچھ کہتا رہا، کیا کچھ کرتا رہا۔ کس قدر میری زبان سے قرآن کی تلاوت، حضور کی ثنا خوانی، درود پاک یا اچھے الفاظ، قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ جب بھی بات کرو آسان طریقے سے بات کرو،
میری زبان سے کیا کچھ ہوتا رہا اس وقت میں اور آپ سوچیں. تو اس کے بارے پوچھا جائے گا انسان بتا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہر ایک نعمت کے بارے قیامت کے دن ضرور 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 تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے. پاؤں عطا کیے، کن راہوں پہ چل رہے ہیں. وہ چاہے ہمارے پاؤں کو مفلوج کر دے، ہم پڑے رہے بستر پہ ہمیشہ کے لیے، تو کیا کر سکتے ہیں. اس نے اپنے اذن سے میرے پاؤں کو میرا پابند کر رکھا ہے. میں جن راہوں پہ چلتا رہوں میرے پاؤں رکیں گے نہیں. وہ اللہ کے اذن کے پابند ہے. اللہ نے حکم دے رکھا کہ اے پاؤں تم اس بندے کی سواری غلام ہو، جو یہ چاہے جس طرف چاہے تم نے چل پڑنا ہے، نہیں رکنا. تو وہ میرے اللہ کے اذن کے مطابق بالکل میرے پابند ہیں. میں غلط راہوں پہ چل رہا ہوں، جہاں بھی جا رہا ہوں وہ نہیں رک رہے. ہاں رب تعالیٰ اپنا اذن لے لے، ٹھیک ہے نا، تو یہ مفلوج ہو جائیں گے، فالج ٹوٹ پڑے گا، نکارہ ہو جائیں گے. میں پڑا ہوں بستر پہ، دوسروں کا محتاج ہوں، ٹھیک نا. واش روم تک جانے کے لیے قوت نہیں رہے گی میرے پاس، کیا کروں گا. تو رب تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی، پھر پابندیاں لگا دی. انسان یہ تیرے لیے سیدھا راستہ ہے، ان پاؤں کے ذریعے ان راستوں پہ تجھے چلنا ہے. یہ فلاں فلاں بھٹکے ہوئے غلط راستے ہیں، شیطانی راستے ہیں، ان سے بچ کے یہ ایک سیدھا رحمانی راستہ، اس پر تو نے چلنا ہے. دیکھ لیں ہم کن کن راہوں پہ چل رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں. تو پھر ہم سے ان پاؤں کے بارے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ضرور 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 اللہ ہر ایک نعمت کے بارے قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا کہ انسان تجھے اس قدر نعمتیں عطا کی تو کیا کر کے آیا. عقل ذہن عطا کی اللہ نے، تو انسان اپنے عقل شعور کے مطابق رزق حلال بھی کما سکتا ہے. حرام سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرے تو یہ ممکن ہے نہیں. ہم نے اپنی ذہانت کو، اپنی سوچ فکر کو لگایا کہ بس مال کمانا ہے، دنیا کمانی ہے، وہ کس طریقے سے آنا ہے کوئی خبر نہیں ہے. حلال ہے، حرام ہے، کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، بے ایمانی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، کچھ بھی ہے. کسی کو کتنا بڑا نقصان آ رہا ہے، ہلکا سا مجھے نفع آ جائے بس. یہ سوچ فکر ہے ہمارے دماغ کی. رب تعالیٰ ہماری دماغ پر فالج ڈال دے، کیا کریں گے. پھر انسان اور حیوان کے اندر فرق رہتا ہے. دماغی طور پہ مفلوج آدمی، پاگل مجنون جسے کہتے ہیں، اسے نہیں پتا کہ میرے پاس جسم پر لباس ہے کہ نہیں ہے، میں کیا بول رہا ہوں، میرے سامنے ماں ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، بیٹی کیا ہے. تو رب تعالیٰ نے دماغ، عقل، شعور ایک بڑی نعمت عطا کی ہے، اور پھر ان کو کچھ حدوں کے اندر بند کر کے رکھا ہے. انسان اس کو اس انداز سے استعمال کرنا ہے. اگر اللہ یہ نعمت چھین لے تو میں اور انسان اور حیوان کے اندر پھر کیا فرق رہا. اس انسان کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، کون ہے میرے سامنے. تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ قیامت کے دن ہر ایک نعمت کے بارے تم سے ضرور 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 پوچھے گا. تو یہ محض ایک اپنے اعضائے جسمانی کے حوالے سے میں نے بات کی، وگرنہ اس کے علاوہ دیکھیں رب تعالیٰ کی کس قدر نعمتیں ہیں. وہ خود قرآن فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم ہرگز اپنے رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اس قدر اس نے نعمتیں عطا کی ہیں. پھر جب اللہ قیامت کے دن پوچھے گا نا، پھر انسان کا دماغ کھولے گا، او ہو اس قدر نعمتیں تھی، میں کیا کر کے آیا، اور اس قدر غلط استعمال کرتا رہا. میں نے کبھی اسلام سے پوچھے نہیں ہے، میں نے کبھی دین کی طرف توجہ کی نہیں، میں نے قرآن کو کبھی غور سے پڑھا ہی نہیں تھا کہ رب تعالیٰ کس قدر سمجھاتا رہا دنیا کے اندر. میں اس قدر عرصہ زندگی بتا کے آیا دنیا کے اندر، میں نے تو قرآن سے کبھی پوچھا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. ڈائریکٹ قرآن کو سمجھنے کی میں نے کوشش ہی نہیں کی تھی. اگر علماء کرام صبح درس قرآن، درس حدیث ہوتی، وقت نہیں تھا میرے پاس دنیا کے اندر، اس قدر مگن تھا میں. بمشکل 2 فرض آ کے پڑھتا اور فوراً نکلنے کی کوشش کرتا. حالات زندگی ایسے تھے، اس قدر دنیا کے اندر مصروفیت تھی کہ وقت ہی نہیں تھا کہ میں دین کو سمجھتا اور اپنی اس زندگی کو خوبصورت کرتا جس میں آ گیا سب کچھ چھوڑ کر. تو یاد رکھیں کہ ہم اپنے رب تعالیٰ کے احکام کو دیکھیں. میرے اور آپ سے ہر ایک نعمت کے بارے ان قریب پوچھا جانا کہ ہم کیا کر کے آئے. یہ سب کچھ ایز اے امانت مجھے عطا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس امانت کی کس قدر خیانت کر رہے ہیں وہ ان قریب ہماری ظاہری آنکھ بند ہونے والی ہے، حقیقی آنکھ کھلنے والی ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس وقت نیند میں ان قریب میں اور آپ مرنے کے فوراً بعد جاگنے والے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر کے. اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو صحیح اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.